بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ ایمان کی شاخیں لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں۔ آج کی ہماری 8ویں قسط ہے اور آج کی ہماری ایمان کی 7ویں شاخ ہے۔ آج کا موضوع مرنے کے بعد والی زندگی پر ایمان ہے۔ تو آئیے اپنی گفتگو کو شروع کرتے ہیں۔ ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا بہت ضروری ہے کہ اس دارا فانی سے ایک نہ ایک دن کوچ کرنا ہے، چند ساعتیں گزار کر اپنا رخت سفر باندھنا ہے اور پھر دوبارہ بھی اٹھنا ہے اور حساب و کتاب دینا ہے، اپنے کیے ہوئے پر جزا اور سزا حاصل کرنا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما علمتم۔ کفار یہ گمان کرتے ہیں کہ انہیں ہرگز دوبارہ زندہ نہ کیا جائے گا۔ آپ فرمائیے کیوں نہیں، میرے رب کی قسم تمہیں ضرور زندہ کیا جائے گا اور پھر تمہیں آگاہ کیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ یعنی کفار مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا انکار کرتے تھے، مر کر دوبارہ زندہ ہونے کو خلاف عقل خیال کرتے تھے اور اسی بنا پر قیامت کا وہ انکار کرتے تھے۔ اس لیے وہ بڑے دعوے سے کہتے تھے لن یبعثوا، یعنی انہیں قبروں سے زندہ کر کے ہرگز نہیں اٹھایا جائے گا۔ ان کے اس دعوے کے بطلان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم نبی کریم علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ حضور آپ انہیں فرما دیں کہ تمہارا یہ خیال باطل ہے، اور میں اپنے رب کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تمہارا دفتر عمل تمہارے سامنے کھولا جائے گا۔ اور فرمایا ایسا کرنا یہ میرے رب کے لیے ہرگز دشوار نہیں ہے۔ جس طرح اس نے کائنات کی تخلیق کے وقت کن فرمایا تھا اور سارا جہان نیست سے ہست ہو گیا تھا، اسی طرح اس وقت بھی اس کا ایک اشارہ ہوگا، تم سر جھکائے قبروں سے باہر نکل کھڑے ہوگے۔ بکھڑے ذرات کو مجتمع کرنا تمہارے لیے مشکل ہے، لیکن میرے اللہ کے لیے مشکل نہیں کہ جو اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ یاد رکھیں یہ دنیا دارالعمل ہے، دارالجزا نہیں۔ ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی بدکار اور بد کردار ہے، سراپا ظلم ہے، اس کے باوجود وہ بڑی عزت اور آرام اور سکون کی زندگی بسر کرتا ہے، اور دوسرا ایک طرف آدمی ہے وہ نیک ہے، مخلص ہے، انتہائی شریف ہے، لیکن پھر بھی عمر بھر طرح طرح کی مصیبتیں اور آزمائشیں اس پہ آتی رہتی ہیں۔ اگر موت انسانی زندگی کے قافلے کی آخری منزل ہوتی تو اس سے بڑی ناانصافی اور کیا ہو سکتی تھی کہ ایک شخص جو نیک اور صالح ہے وہ عمر بھر کانٹوں پر سوتا رہا، اور جو بدمعاش اور سفاک ہے اس کے مصائب اور آلام سے کبھی پالا نہیں پڑا ہو۔ ایسی ناگفتہ بحالت میں اخلاقی اقتدار کو کوئی بھی نہیں اپنائے گا۔ اس سے تو عظمت انسانی کے چمکتے چاند کو گرہن لگ جائے گا۔ قانون کی حکمرانی اور بالادستی کی بجائے جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا رواج عام ہو جائے گا۔ فتنہ و فساد اپنی انتہائی حدود کو پہنچ جائے گا۔ قتل و غارت اور ڈاکہ زنی ہر سو عام ہو جائے گی۔ خالق کائنات جو عادل اور حکیم ہے، یہ اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ فانی زندگی کے بعد ایک باقی زندگی کا آغاز کرے جہاں عدل و انصاف کے تمام تقاضے پورے کیے جائیں، مخلص لوگوں کو ان کی مخلصانہ جد و جہد کا پورا صلہ دیا جائے، اور بدکاروں کو ان کی بدکاری کے باعث پوری سزا دی جائے، اور نیکوکاروں کو ان کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، کہ کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتے جب نکال لیا جائے گا جو کچھ قبروں میں ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے
زندگی کے منکرین کو سمجھاتے ہوئے فرمایا کہ یہ نادان جو مخلوق خدا پر طرح طرح کے ظلم ڈال رہے ہیں، کیا یہ اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ میں انہیں قبروں سے نکال لوں گا اور ان درندہ صفت انسانوں سے دنیاوی زندگی کے متعلق سختی سے باز پرس کروں گا۔ اور ایک اور مقام پر اللہ نے انسان کو غفلت کی چادر اتارنے اور عقل اور دانائی سے کام لینے کی دعوت بڑے ناصحانہ انداز میں فرمائی۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت۔ فرمایا کہ قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر فرمایا کہ جب آسمان پھٹ جائے گا، اس میں دراریں اور شگاف نمودار ہو جائیں گے، ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر بکھرنے لگ جائیں گے، سمندر بہنے لگ جائیں گے، قبروں کو الٹ پلٹ کر رکھ دیا جائے گا، ان میں جو لوگ دفن ہیں وہ باہر آ جائیں گے۔ اس وقت انسانوں پر ان کی نیک اور بد عملی کی حقیقت آشکار ہو جائے گی۔ پھر آگے فرمایا اذا الشمس كورت واذا النجوم انقطرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت واذا الجحيم سعرت واذا الجنة ازلفت علمت نفس ما احضرت۔ فرمایا حبیب یاد کرو جب سورج لپیٹ دیا جائے گا اور جب ستارے بکھر جائیں گے اور جب پہاڑوں کو اکھیر دیا جائے گا اور جب 10 ماہ کی گابن اونٹنیاں چھوٹی پڑیں گی اور جب وحشی جانور یکجا کر دیے جائیں گے اور جب سمندر برکا دیے جائیں گے اور جب جانیں جسموں سے جوڑی جائیں گی اور جب زندہ گور کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ کے باعث ماری گئی، اور جب نامہ اعمال کھولے جائیں گے اور جب آسمان کی کھال ادھیڑ لی جائے گی اور جب جہنم دہکائی جائے گی اور جب جنت قریب کر دی جائے گی، تو اس دن ہر شخص جان لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر دنیاوی زندگی کے اختتام پر نئی شروع ہونے والی جو زندگی ہے یعنی حیات برزخ ہے، اس کا ذکر فرمایا ہے۔ اس دارا فانی میں چند دن گزار کر انسانی زندگی کا دوسرا سفر شروع ہوتا ہے، جسے برزخی زندگی کہتے ہیں۔ دنیاوی زندگی اور برزخی زندگی میں ریکوائرمنٹس کے اعتبار سے چونکہ خاصا فرق ہے، یہی وجہ ہے کہ بعض احباب حیات برزخی کو سمجھنے میں پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ تم کیوں کر اللہ کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مارے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا اور پھر اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے۔ اس مقام پر 2 موتوں اور اللہ نے 2 زندگی کا ذکر فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، اور وہی ہے جس نے تمہیں زندگی دی، پھر مارے گا، پھر زندگی عطا کر دے گا۔ اور کہیں فرمایا قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ فرمائیے اللہ نے تمہیں زندہ فرمایا ہے اور پھر وہی تمہیں مارے گا، پھر تمہیں جمع کرے گا قیامت کے دن، جس میں ذرہ شک نہیں، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ اور فرمایا قال فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون۔ فرمایا اسی زمین میں تم زندہ رہو گے، اسی میں مرو گے اور اسی سے تم اٹھائے جاؤ گے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کما تحیون تموتون وکما تموتون تحشرون۔ فرمایا جس حالت پر تم اپنی زندگی گزارو گے اسی پر تمہیں موت آئے گی، اور جس حال میں موت آئے گی اسی حال میں قیامت کے روز کھڑے کیے جاؤ گے۔ باب اس بات عذاب قبر میں سیدنا انس سے روایت ہے کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندے کو قبر میں رکھا جائے گا اور اس کے ساتھی اس کو دفن کرنے کے بعد لوٹتے ہیں تو وہ مردہ انہو لا یسمع قرع نعالہم، ان لوٹنے والوں کے جوتوں کی آہت کو سنتا ہے، جوتوں کی آواز کو سنتا ہے۔ اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، اسے بٹھاتے ہیں، پھر کہتے ہیں ما کنت تقول فی ھذا الرجل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان صاحب کے متعلق کیا کہا کرتا تھا، یعنی محمد تو مومن کہہ دیتا ہے،
تو مومن کہہ دیتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد تو اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں، تب اس سے کہا جائے گا کہ اپنا ٹھکانہ دوزخ دیکھ جسے اللہ نے جنت کے ٹھکانے سے بدل دیا ہے، اور تو وہ ان دونوں کو دیکھتا ہے۔ لیکن جب منافق اور کافر سے کہا جائے گا کہ تو ان صاحب کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، تو وہ کہے گا میں نہیں جانتا، تو میں نہیں جانتا، جو لوگ کہتے تھے میں وہی کہتا تھا۔ تو اسے کہا جائے گا تو نے یہ نہ پہچانا، نہ قرآن پڑھا، پھر اسے لوہے کے ہتھوڑوں سے مارا جائے گا، جس سے وہ ایسی چیخیں مارتا ہے کہ سوائے جن و انس کے تمام مخلوق اس کی چیخوں پکار کو سنتی ہے۔ ان مذکورہ بالا آیات اور حدیث میں قبر سے دوبارہ اٹھنے کی بات کی گئی۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو قبر نصیب نہیں ہوتی، جیسے کوئی سمندر میں غرق ہو جائے، کسی کو شیر یا چیتا کھا جائے، یا کوئی جل کر راکھ ہو جائے۔ ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ انسانی وجود میں دو چیزیں اللہ نے ودیت کی ہیں، مادی جسم اور روح۔ اس مادی جسم کو جو کچھ مرضی ہو جائے، جہاں مرضی رہے، اس کی روح بالکل سیف اینڈ ساؤنڈ ہوتی ہے، جس پر نہ شیر اور چیتا حملہ کر سکتا ہے، نہ آگ سے اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ اور جب قیامت آئے گی، جسم کے جو ذرات پوری کائنات میں بکھرے ہوئے ہوں گے، مجتمع ہو کر روح کے ساتھ متعلق ہو جائیں گے۔ وہ جسم جہاں بھی رہے گا، اس کی روح کا اس کے ساتھ تعلق رہے گا۔ جس جگہ یہ جسم ہوگا، وہیں سے اس کو دوبارہ نکالا جائے گا، وہ قبر میں ہو یا مچھلی، شیر، چیتے وغیرہ کے پیٹ میں ہو، اور یہی اس کی حیات بعد الممات ہے۔ اور زندگی یہ جو جس میں سابق ہے، اسی طرح ہوگی۔ اس کے بارے فرمایا ان کنتم فی ریب من البعث فانما خلقناکم من تراب۔ اگر تمہیں مرنے کے بعد اٹھنے میں شک ہے تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نے پہلے بھی تمہیں مٹی سے پیدا کیا تھا۔ جو ذات انسان کی تخلیق پہلی مٹی سے کر سکتی ہے، تو وہ اس کی نشات ثانیہ مٹی یا کسی اور شے سے کیوں کر نہیں بنا سکتی؟ کہیں فرمایا قال من یحیی العظام وہی رمیم قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ۔ ان سے کہیے کون ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کرے گا جب کہ وہ بسیدہ ہو چکی ہوں گی؟ فرما دیں ان کو وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی بار انہیں زندگی بخشی۔ کہیں فرمایا قل کونوا حجارۃ او جدیدا او خلقنا مما یکبر فی صدورکم فسیقولون من یعیدنا قل الذی فطرکم اول مرہ۔ ان سے کہو خواہ تم پتھر بن جاؤ یا لوہا، کوئی ایسی چیز جس کا زندہ ہونا تمہارے خیال میں ناممکن ہو، پھر وہ پوچھیں کہ ہمیں دوبارہ کون زندہ کرے گا، تو فرما دو کہ وہی ہے جس نے پہلی بار تم کو پیدا کیا تھا۔ ان تمام آیات میں ایک بات واضح ہوگی، اور اس بات کو واضح کیا گیا کہ جس ذات نے تمہیں پہلے بنایا ہے وہی تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، اور اس جسم پر زندہ کرے گا جس جسم پر اس نے تمہیں پہلے زندہ فرمایا تھا۔ فاروق اعظم سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں الایمان ان تؤمن باللہ والملائکۃ وکتبہ ورسلہ وبالبعث بعد الموت وبالقدر کلہ، کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، مرنے کے بعد اٹھنے پر اور تقدیر پر ایمان لاؤ۔ تو یہ ہم نے مرنے کے بعد اٹھنے والی جو زندگی ہے، مرنے کے بعد جو زندگی ملنے والی ہے، اس کے بارے میں ہم نے سنا کہ اس پر بھی ایمان رکھنا یہ ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔